ایک کہنا چاہیے کہ یہاں اتنا سا حصہ جنت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ موضع صوتن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک آسے کے برابر کی جنت، اتنا حصہ جنت کا ٹکڑا دنیا وما فیہا سے بہتر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لباس اللہ ذوالجلال نے پہنایا تھا ان کی شہادت کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ من دیل و سعد خیر من الدنیا وما فیہا، وہ سارا لباس تو کیا، جو ایک رومال اللہ تعالیٰ نے سعد کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کی کا سیم و زر وہ اس ایک رومال کی قیمت نہیں بن سکتا۔ جنت اتنی قیمتی ہے جس کو ہم بانٹتے ہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ مطالبات ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے گئے، نہیں، اس کا کچھ مفہوم ہے، یہی سمجھا رہا ہوں کئی مجالس میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، اولاد والدین سے جدا ہے، رشتہ داروں کی بات تو کجا رہی، یعنی پڑوسیوں کی بات تو کجا رہی، دور کے رشتوں کی بات تو دور رہی، بھائی بھائی نہیں ایک دوسرے کے بنتے۔ ہمارے ہاں ضرب المثل اور یہ خون ہی سفید ہو گیا، ضرب المثل بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی، خون ہی آپس میں سفید ہو گیا، بھائی بھائی نہیں رہے۔ اولاد والدین کے ساتھ جو اولاد سلوک کرتی ہے پناہ با خدا، گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اس کی حقائق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پر امید کتنے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، رحم کو نہ ملانے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، رشتہ داری کو نہ ملانے والا بلکہ اس کو قطع کرنے والا، اس کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا، فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت کے میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ جب تک ایمان کے بغیر تو جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ سیدھی سی بات۔ اور ایمان بھی کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایمان یہ ہے، اپنے اپنے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، یا نوح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ ان کے پیروکار اور ان کی تابعداری کرنے والے، فلاح اور فوز پانے والے، جو ان کو رسول ماننے والے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ لیکن جب اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اب نہ نوح علیہ السلام کی اطاعت، نہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت، نہ ابراہیم کی اطاعت، نہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی اطاعت۔ اب کس کی اطاعت ہے، اب کس پر ایمان ہے، حضرت محمد رسول اللہ پر۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت، فرما برداری، حکم برداری وہ کس کی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، مومن اس وقت تک کوئی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایمان آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار کرو، آپس میں یگانگت اور آپس میں وحدت، یہ جب تک پیدا کرو۔ اب دیکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان تب ہے معتبر، گویا کہ
ایمان کے اثرات تب ظاہر ہیں جس وقت تم آپس میں محبت کرو، آپس میں پیار، آپس میں محبت، آپس میں یگانگت، آپس میں ہم نوائی، یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اس کا باہم آپس میں کیا ناتا ہے اور کیا تعلق ہے اور کیا وابستگی۔ ہم تو ایک دوسرے کو بلاتے ہی نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہی نہیں، ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کہتے، نہ گھروں میں جا کے سلام کہتے ہیں، نہ راستے میں آنے جانے والے مسلمان کو سلام کہتے ہیں۔ اور آپ نے اس کے آگے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتلاؤں، علاج نہ بتلاؤں کہ جس سے تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ تم جو بھی ملے اس کو السلام علیکم کہو، السلام علیکم کہو۔ یہ السلام علیکم تمہارے اندر پیار اور محبت کا ذریعہ ہے، یہ السلام علیکم یہ تمہارے لیے آپس میں پیار اور محبت کا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا قیامت کے قریب کہ سلام اسے کہیں گے جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام ہی نہیں کہیں گے۔ یہ بھی آپ نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ کیا اب یہی صورتحال ہے یا نہیں؟ جو جانتے ہیں اس وقت سلام، جس کو جانتے نہیں خاموشی سے نکل گئے۔ فرمایا سلموا علی من تعرف وعلی من لا تعرف، تم جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اسے سلام کہو، اسے سلامتی کا پیغام دو، السلام علیکم السلام علیکم کہو، افشوا السلام۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام یہی پیغام سن کر تو مسلمان ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور اطلاع پہنچی، مدینے میں یہ پوری فضا بن گئی، لوگوں کو خبر مل گئی کہ آپ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جاؤں دیکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ کو دیکھا، رخ انور کو دیکھا، تو میں نے پہلے ہی میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، کہ یہ رخ، یہ چہرہ، یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ میں آگے بڑھا، سنوں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سنا، جو پہلی بات میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں کیا ہیں، وصلوا باللیل والناس نیام۔ پہلی تین چیزیں باہم آپس میں ملانے والی ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واتموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کی خبر گیری کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی، بھوکوں پیاسوں کی خبر گیری، اور آپس میں سلام کا عام کرنا، یہ تین چیزیں۔ ان تینوں کا تعلق باہم انسانوں سے ہے، تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ مودت سے ہے، تینوں کا تعلق آپس سے پیار سے ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کرو، نماز پڑھو، چار کریں۔ یہی جملہ سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے کہ یہی تو انبیاء کی علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ یعنی انبیاء کی تعلیم ملانے والی ہے، جوڑنے والی ہے، توڑنے والی نہیں ہے۔ آج مسلمان تو ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، پیار نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے، اور نتیجہ تن جوتے بھی کھا رہے ہیں، نتیجہ تن جوتے بھی کھا رہے ہیں نا۔ پھر سرنگو بھی تو ہیں، اسی لیے کہ آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں بلکہ دشمنوں کے ساتھ محبت ہے، آپس میں محبت نہیں دشمنوں کے ساتھ محبت ہے، آپس کے ساتھیوں کا لحاظ اور خیال نہیں ہے، ان کے مفادات کا خیال ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اپنے ملک کے بھاسیوں کے مفادات کا تحفظ نہیں، ان کے مفادات کا، ان کی ضروریات کا، ان کی عظمت کا، ان کا مفادات کا خیال ہے۔ یہ سارا ہمارے ملک کا بیڑا غرق کسی نقطے پر تو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مفادات کا، IMF کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بانیوں کا تحفظ کیا ہے؟ وہ جھگڑے جا رہے ہیں، آئے دن جھگڑے جا رہے ہیں، یعنی مہنگائی کے نتیجے میں
مہنگائی کے نتیجے میں. اور تحفظ کن کا ہے؟ مال کن کا محفوظ ہو رہا ہے؟ پیسے کن کے محفوظ ہو رہے ہیں؟ ان کے جن سے پیسے لیتے ہیں. مسلمانوں کا تحفظ نہیں، ملک کے باسیوں کا تحفظ نہیں، ان کے دکھ اور درد کا احساس نہیں. احساس ہے ان کا، دکھ ہے ان کا، ضروریات کی تکمیل ہے تو ان کی. مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ ہمارے ملک حکمرانوں کا یہ موضوع ہے، نہ ان کا ایجنڈا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے دن پھر ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں یا نہیں بھگت رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا بتلاؤں نا ایسا نسخہ کہ جس سے تم آپس میں پیار اور محبت کرنے لگو. فرمایا وہ یہ ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء. فرمایا مومن ایمان والا تانو تشنیع نہیں کرتا، تانو تشنیع نہیں کرتا، لعنت کی گردان نہیں کرتا، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا. فرمایا اور فحش گوئی نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المومن فسق، سباب المومن فسق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ گالیاں ہی ہوتی ہیں، ہماری زبان پر دوسروں کی بدخوئی ہوتی ہے، ہماری زبان پر ان کی غیبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ پیار اور مودت اور تعلق نہیں ہوتا. لیکن آس یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. بھائی ان احادیث کا کیا مفہوم ہے جب نبی علیہ الصلوۃ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محترم حضرات، متعدد مجالس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہے، اس کا اقرار کرے، وہ جنت میں جائے گا. اس فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ کیا زبان سے ادائیگی کے بعد انسان جنت میں چلا جائے گا؟ جبکہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اور یہ اعمال کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک بات تو آپ کی، ایک فرمان تو آپ کا یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ روایات اور وہ اعمال بھی آپ نے بیان فرمائے کہ جن کا ارتکاب کرنے والا آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے. اب ان دونوں آپ کے ارشادات کے بارے میں
توفیق کیا ہے، تطبیق کیا ہے، ان دونوں کے درمیان جمع کی صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پانے والے مومنوں کے اوصاف کیا ہے؟ ان میں ایک وصف یہ بھی ہے الذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنے عہد و پیمان اور اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور جو امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، اسے سونپی جاتی ہے امانت، تو وہ امانت ہڑپ نہیں کرتے، مال غنیمت سمجھ کے اس کو ہضم نہیں کرتے۔ آج کل تو حال یہی بنا ہوا ہے، اس امانت کو مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ نہیں کرتے، بلکہ اس کو امانت سمجھ کے جب دینے والا امین اس کو جاننے والا اس کو طلب کرے تو وہ پورے کے پورے پیسے واپس کر دے، وہ چیز اس کو واپس کر دے۔ یہ ہے ان اوصاف میں سے وہ وصف کہ جو ان اوصاف کو اپنانے والا فلاح پانے والا ہے۔ اور اس فرمان میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا دین ہی کوئی نہیں جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں، اور اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب جنت میں جانا تو کیا، یہاں تو ایمان میں خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، حدیث میں آتا ہے لا یومن، ایک دفعہ آپ ارشاد تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ قالو من ذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بد نصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ بار بار حلفاً فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی ایماندار نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ ایماندار نہیں، وہ کون ہے بد نصیب؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال من لا یامن جارہ بوقائہ، فرمایا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہیں ہے، جو اپنے پڑوسیوں سے زیادتی کرتا ہے، اس سے جھگڑے کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، 3 بار آپ نے فرمایا وہ ایماندار نہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ آدمی ایماندار نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ کیا مودت ہے اور کیا اخوت ہے۔ آپ گزشتہ سبق میں سن رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ ایمان کا جو مضبوط ترین کڑا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے. اور مومن مسلمان اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، کہ مومن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی. حتیٰ کہ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس طرح ایک انسان اس کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے. آنکھ کو تکلیف ہو، کان کو تکلیف ہو، یا کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے اور اس کو آرام نہیں آتا، نیند نہیں آتی. فرمایا اسی طرح مومن کی اور مسلمان کی حیثیت کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کو بے چین ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے کہ اس مومن کو، مسلمان کو کیوں تکلیف ہے، اس کی تکلیف کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کا دکھ جو ہے دور کرنا چاہیے، اس کی تکلیف دور کرنی چاہیے. آج یہ قدریں ختم ہو گئی، آج یہ قدریں ہمارے اندر ختم ہو گئی. کوئی تڑپتا ہے تڑپتا رہے، اور وہ بھی کئی حالات ہیں. اصل بات یہی ہے کہ مجموعی اعتبار سے آج حل یہاں تک ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے بھائی کسی کے ساتھ نیکی بھی نہ کرو. کیوں؟ اس کے اللہ کے نیکی کرنے کا انجام بہتر ہوتا ہے اللہ کے ہاں بھی، لوگوں کی نگاہوں میں بھی. لیکن آج کسی کو پانی پلانا یا آج کسی کو کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بسا اوقات کئی خطرات کا باعث بن جاتا ہے. ہم اتنے گہر گزرے بن چکے ہیں اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، کہ وہ اپنے محسنین کو بھی معاف نہیں کرتے. گھر آتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، گھر کو لوٹ کے بھی جاتے ہیں. ہماری قدریں تو یہاں تک، سلام لینے والا سلام کا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ وہ اس کا جواب جو ہے وہ گالی اور تشنام سے کرتا ہے. ہماری بد اخلاقی کی کیفیت تو یہاں تک پہنچ چکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ یہ مسلمان کل جسد الواحد، ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم و جان کی طرح ہے. جس طرح ایک جسم و جان میں سے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. یہی کیفیت اہل ایمان کی اور اہل اسلام کی کسی دور میں یہی ہوتا تھا، اور یہی صفت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی. اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی یہی صفت بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ بڑے ہی رحیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والے ہیں. کوئی ایک بھوکا ہے تو وہ خود بھوکا رہے کہ اس کو کھانا کھلاتے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، دوسرے کو کھانا کھلا لیتے. یعنی یہ روح، یہ اخلاق، یہ کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہوا تھا. لیکن آج ہمارا انداز، ہمارا جو ہے نا اسلوب، یہ ہماری زندگی، وہ بالکل اس کے برعکس، بالکل اس کے برعکس. وہ جو باتیں ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں پڑھتے ہیں، آج ان کا تصور بھی باقی نہیں رہا. سنانے والے بھی سنا دیتے ہیں، سننے والے بھی سن لیتے ہیں. ہم سنانے والے بھی سنا دیتے ہیں، سننے والے بھی سن لیتے ہیں، لیکن عمل اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اس کا زندہ ایک کردار بن جانا، یہ آج انقا ہوتا چلا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سمجھتے ہم کیا ہیں کہ جی ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اور اللہ کے بندو، کتنے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے. ہم جنت کی آس لگائے بیٹھے ہیں. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے. ہاں، اتنی سستی نہیں ہے، جنت بڑی مہنگی اور بہت گراں ہے. آپ سمجھے کہ یہاں دنیا ہی میں یہ اچھی جگہ کی کیا قدر و قیمت، تو جنت سے اچھی جگہ کوئی ہے دنیا؟ کوئی؟ دنیا ساری کی ساری جنت کا ایک جو غلط ہو، جو ایک دفعہ آپ نے کچھ فرما دیا، ایک دفعہ آپ نے کچھ فرما دیا، ایسی بات تو نہیں. اسی لیے علماء کرام نے جو ان کے درمیان توفیق دی ہے، تطبیق دی ہے ان آیات، دونوں احادیث کو اسی قسم کے موضوع کی، تو
جو احادیث ہیں ان کے درمیان جو جمع کی صورتیں پیدا کی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اس کی ایک جمع کی صورت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مفہوم یہ صرف نہیں ہے کہ الفاظ پڑھے جائیں، بلکہ ان کو سمجھا جائے، ان کی تعلیم حاصل کی جائے، ان کو جانا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے، اور پھر جو اس کا مفہوم اور جو اس کا مطلب ہے اس کے خلاف عمل نہ کیا جائے۔ جو اس کا جو مفہوم ہے، جو اس کا مطلب ہے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف عمل نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا زندگی کا آخری کلام، آخری بول، آخری جملے، انسان بیمار ہے، گفتگو کرتا ہے، آہو بکا بھی کرتا ہے، پریشانی کا اظہار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن موت تو آنی ہی آنی ہے نا، اس سے تو کسی کو مفر نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، بیمار ہو یا تندرست، وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ بیمار کو بھی اپنے وقت پر آئے گی، تندرست کو بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ یہ نہیں کہ بیمار کو پکڑا جائے اور تندرست بچ جائے، نہیں، جس کا جو وقت مقرر ہے، وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، اپنے اس وقت پر موت آئے ہی آئے گی۔ اس نے اتنے ہی سانس لینے ہیں، اتنے ہی گھونٹ پینے ہیں پانی کے جتنے اللہ ذوالجلال نے اس کا مقدر کر دیے، اور اللہ ذوالجلال کو معلوم ہے اس نے کتنے گھونٹ پانی پینا ہے، اتنے کس نے سانس لینے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کتنے سانس لینے، اللہ کو معلوم۔ اور جب وہ سانس پورے ہو گئے، دوسرا سانس نہیں لے سکتا، دوسرا گھونٹ نہیں بھر سکتا۔ پاس بیٹھے چمچیوں میں پانی ڈالتے ہیں، کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے، کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے، گلے میں نہیں جاتا۔ سارے تجربے آپ کر چکے، وہ پانی کا گھونٹ پھر گلے میں نہیں اترتا، وہ ادھر ادھر بہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخری کلام، آخری بول جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے، احتمال ہے اس بات کا کہ بیماری کے ایام میں یا تکلیف کے وقت میں یا آخری وقت میں اس کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو توحید کی، کلمے کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھو، علماء نے لکھا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، فوت ہونے والے بیمار آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں، اس کے پاس پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سن کے اس کے نصیب میں یہ کلمہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ کوئی کہہ دے پڑھو اور وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھتا، یہ کہہ دیا پھر تو کفر میں انسان کی زندگی ختم ہوئی۔ لیکن ترکیب یہ ہے کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ بیٹھنے والے، ارد گرد پاس بیٹھنے والے وہ کلمہ پڑھے، تاکہ اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کا بول پڑے تو اللہ اس کو بھی توفیق عطا فرما دے یہ کلمہ کہنے کی۔ اور جو موت کے وقت یہ کلمہ کہہ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخرت بہتر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو سب انبیاء کرام بھی، صلحاء بھی، سب یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کرنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ، من احییتہ منا، جنازے میں بھی یہی پڑھتے ہیں، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد فوت ہوتے وقت، مرتے وقت جس کی زبان سے یہ سعادت مند کلمہ نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت جائے گا۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسری کہ جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے شرائط ہیں،
یہ صرف یہ نہیں کہ الفاظ ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے ساتھ باقی احکام ہیں۔ جب تک ان کا اہتمام نہیں کرے گا اس وقت تک یہ کلمہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ سن چکے ہیں حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنت کی چابی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے، لیکن بتلاؤ کیا کوئی چابی دندانوں کے بغیر بھی ہوتی ہے؟ چابی کے اوپر دندانے ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے نشانات، انہی نشانات کی بنا پر تالا کھلتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دندانے بھی چاہیے اس چابی کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے چابی کے دندانے بھی کیا چاہیے۔ وہ دندانے کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ اعمال حسنہ ہیں جن کا حکم دیا اللہ رسول جلال نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اور وہ اعمال ہیں جن سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے دندانے۔ اس لیے یہ صرف چابی نہیں ہے، صرف چابی نہیں بلکہ اس کے دندانے بھی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ کہتے ہیں جب تک اعمال نہیں کریں گے اس وقت تک تالا نہیں کھلتا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی اسی شرط کا ذکر ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ثم لم یرتابوا، پھر ریب نہیں آیا، شک نہیں آیا، تردد نہیں آیا، پکا رہا اس۔ یہ ایک شرط ہے، یہ ایک شرط ہے۔ اس کے باقی تقاضے کیا ہیں؟ اور اسی حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سبق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔